السلام علیکم ویورز، رضیہ سلطانہ یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید۔ آپ سن رہے ہیں رضیہ سلطانہ کی آواز میں نمرہ احمد کا لکھا ہوا خوبصورت ناول مالا۔ آج اس ناول کی لیٹسٹ ایپیسوڈ 17 پارٹ 3 پیش کیا جا رہا ہے۔ ہوپفلی آپ کو یہ ناول آڈیو کی صورت میں بہت پسند آ رہا ہوگا۔ میرے نئے ویورز جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں تاکہ میرے چینل کی حوصلہ افزائی ہوتی رہے اور میں آپ کے لیے اچھی تحریریں آڈیو کی صورت میں پیش کرتی رہوں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں مالا، آڈیو بائے رضیہ سلطانہ۔ شام ابھی پوری طرح نہیں ڈھلی تھی جب فرید لور کے سامنے لفٹ کے دروازے کھلے۔ ماہر فرید باہر نکلتا دکھائی دیا۔ کوٹ بازو پر تھا، ٹائی ڈھیلی اور چہرے پر سنجیدگی تھی۔ دروازے پہ وہ رکا، ایک نظر سوٹ میں ملبوس کھڑے گارڈ کو دیکھا۔ گارڈ نے اس بات میں سر ہلایا۔ فیضی خانم گروسری کرنے گئی ہیں اور حلال اندر ہے، بیئر بول ابھی نہیں آیا، اس نے مشینی انداز میں دہرایا۔ وہ خاموشی سے اپنا کوڈ پنچ کرنے لگا۔ دروازہ کھلا تو وہ اندر داخل ہوا اور جھک کے جوتے اتارنے لگا۔ راہداری گرم تھی لیکن اپارٹمنٹ اندر سے گرم نہیں تھا۔ جوتے اتار کے وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ کہیں سے ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی تھی۔ حلال، وہ پکارتے ہوئے ننگے پاؤں سے آگے بڑھنے لگا۔ زمین بھی سرد تھی۔ راہداری میں رک کے اس نے تھرموسٹیٹ کنٹرولر کو دیکھا، وہ درست کام کر رہا تھا، پھر ٹھنڈ کیوں تھی؟ حلال، ماہر آگے آیا۔ لاؤنج ویران تھا، کچھ تھا اس اپارٹمنٹ کی سرد فضا میں۔ اس کا ماتھا ٹھنکا۔ حلال، زور سے آواز دی۔ خاموشی۔ کھڑکی کے ساتھ حلال کا سٹینڈ فریم اور اس پر نصب ٹیپسٹری ویسی ہی رکھی تھی، البتہ پردہ پھر پھرا رہا تھا۔ کیا وہ ٹھنڈ میں باہر بیٹھی تھی؟ وہ تیزی سے کھڑکی تک آیا، پردہ ہٹایا۔ کھڑکی کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا، کانچ کے ٹکڑے بالکونی میں بکھرے ہوئے تھے۔ ریلنگ کے ساتھ سنہری بالوں والی لونا بیٹھی تھی، اپنے پنجوں پر آگے ہو کے وہ نیچے جھانک رہی تھی۔ کسی نے اس کے دل پہ پیر رکھ دیا تھا۔ لونا، حلال کہاں ہے؟ وہ تیزی سے باہر آیا، جھک کے لونا کو چھوا۔ وہ ایک دم مڑی اور اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر زور زور سے بھونکنے لگی۔ لونا، حلال کہاں ہے؟ اس نے خود کو چلاتے ہوئے سنا۔ لونا کی آنکھیں وہ نہیں پا رہا تھا۔ وہ کبھی ماہر کو دیکھتی، کبھی نیچے۔ وہ کرسیوں کے ایک طرف سے گزرتا ریلنگ تک آیا، پھر نیچے جھانکا، وہاں کچھ غیر معمولی نہ تھا۔ لونا زور زور سے بھونک رہی تھی۔ جب وہ واپس اندر آیا، حلال کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ کمرہ، باتھ روم، سب خالی تھا۔ اس کی سپیس اسٹک بھی وہیں رکھی تھی۔ ماہر فرید کے پیروں تلے زمین گھومنے لگی۔ اگر بدر محفوظ نہیں ہے تو حلال بھی محفوظ نہیں ہے۔ اگلے چند منٹ میں بہت کچھ ہوا۔ اس نے دھاڑ سے خود کو بیرونی دروازہ کھولتے دیکھا، پھر وہ گارڈ پہ چلا رہا تھا۔ ڈرائیور بھی بھاگ آیا تھا۔ وہ سب گھر کے کمرے اوپر نیچے چیک کر رہے تھے۔ کھڑکی ٹوٹی اور تمہیں آواز بھی نہ آئی؟ وہ سفید پڑتے چہرے کے ساتھ چیخ رہا تھا۔ فیضی خانم واپس آ چکی تھی۔ گروسری کے بیگز وہیں داخلی دروازے پر ہی گرے پڑے تھے۔ بلڈنگ سیکیورٹی آفیسرز بھی پہنچ چکے تھے۔ کون آ رہا تھا، کون جا رہا تھا، تمام مناظر کسی سلو موشن فلم کی طرح چل رہے تھے۔ وہ لاؤنج کے وسط میں کھڑا سن ہوئے دماغ کے ساتھ انہیں دیکھ رہا تھا۔ کوئی اوپر جا رہا تھا، کوئی بالکونی سے نیچے جھانک رہا تھا۔ سیکیورٹی آفیسر ٹیبلٹ پر کیمراز کی فوٹیج چیک کر رہا تھا اور وہ ننگے پیر اسی طرح کھڑا تھا۔ 4 سال اس نے حلال پہ پہرے رکھے، یہاں تک کہ اب اس کو یقین ہو چلا تھا کہ وہ محفوظ ہے۔ اب کوئی اسے ماہر فرید سے جدا نہیں کر سکتا تھا، اور اب یوں اچانک نہیں۔ اس نے سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ وہ اپنی ماں کے گھر میں تھا۔ وہ اسے زبردستی پکڑے راہداری میں آگے لے کر جا رہے تھے، ذہنی امراض کے ہسپتال میں۔ ایک دیوار پر مون فیزز کے سٹیکرز لگے تھے، حلال سے بدر اور بدر سے حلال، اور وہ کونے میں کھڑی اس کو دیکھ رہی تھی۔ آخری دفعہ جب اس نے اپنی آنکھوں سے ماہر کو دیکھا تھا، وہ کپ کپاتے ہاتھوں سے موبائل پر نمبرز ملا رہا تھا۔ پولیس۔ وہ کشمالہ کا ڈرائیور تھا۔ وہ اس کو ایک بچی کی تصویر دکھا کے کچھ پوچھ رہا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ وہ اس کو نہیں جانتی تھی۔ وہ موبائل کان سے لگائے بکھری سانسوں کے درمیان مدعا بیان کر رہا تھا۔ وہ پیٹر مسیح نامی عامل کے سامنے میز کے کنارے پر بیٹھا تھا۔
उसे गिरेबान से पकड़े वो उससे हलाल के बारे में पूछ रहा था। चंद मजीद सिक्योरिटी एहलकार भी अब अपार्टमेंट के लाउंज में आन खड़े हुए थे। वो तारहम से नंगे पैर खड़े उस मर्द को देख रहे थे जिसको इस मौसम में भी ठंडे पसीने आ रहे थे और वह फोन कान से लगाए बेरब्त सा कुछ बोले जा रहा था। वो इस्लामाबाद में एक मुर्दा खाने में खड़ा था। सामने एक जली हुई लाश थी। वो इस लाश को हलाल की लाश कह रहे थे। उसके साथ एक बैग मिला था, एक स्ट्रॉबेरी वाली सुर्ख कैंडल। वो कैंडल के ठंडे जार को उंगलियों में घुमा के देख रहा था। उसका धागा स्याह था। वो मुस्कुराया। लूना बालकनी में खड़ी मुसलसल भौंक रही थी। 3 अफराद रेलिंग से नीचे झांक के उस समत का तयन करना चाह रहे थे जहां वो देख रही थी। वो बेजान कदमों से सीढ़ियां चढ़ रहा था। सर घूम रहा था। नहीं, फिर से नहीं, अब नहीं। अगर बदर महफूज नहीं है तो हलाल भी महफूज नहीं है। किसी ने लूना को कॉलर से पकड़ के वहां से हटाने की कोशिश की। उसे नीचे ले जाना था लेकिन वो नहीं हटी। उसे वही बालकनी में बैठना था। क्या वो खौफजदा थी या वो कुछ ऐसा देख रही थी जिसे वो नहीं देख सकते थे? वो वैनकूवर के हॉस्पिटल के कमरे में जमीन पर बैठा था। वो घुटनों में सर दिए रो रहा था। वो अंधी लड़की उसके बालों को धीरे से थपक रही थी। उस दिन वो उसकी बड़ी बहन थी। माहिर जीने अबूर कार के ऊपर आया। बलाई मंजिल पर तमाम कमरों के दरवाजे खुले थे। वो सब लोग चेक काट चुके थे। वो कहीं भी नहीं थी। उसने टाई गर्दन से नोच के उतारनी चाहिए लेकिन वो उसे जरा सा ढीला ही कर सका। हाथों में जैसे जान नहीं थी। रंगत सफेद हो रही थी। अगर मदर महफूज नहीं है तो हलाल भी महफूज नहीं है। दफ्तर वो ठहर गया। स्टोर रूम को जाता दरवाजा खुला था। हम देख चुके हैं, वो अंदर नहीं है। ड्राइवर ने गुजरते हुए वहां की बत्ती बंद की। अंदर अंधेरा हो गया। बाहर से आती रोशनी एक खास जाविये से फर्श पर पड़ने लगी। वहां एक कार्टन पर नीला कंबल गोल मोल करके रखा था। वो तेजी से अंदर आया। उसने बत्तियां नहीं जलाई। बाहर से आती रोशनी काफी थी। वो उसमें भी देख सकता था। वहां मुख्तलिफ बॉक्सेस और जायद फर्नीचर रखा था और एक अलमारी। वो कंबल इस अलमारी में होता था। उसे याद था ये किसी ने बाहर निकाला था क्योंकि माहिर फरीद ने जोर से अलमारी खोली। वो अंदर बैठी थी, दीवार से कमर लगाए, घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे, लंबे सफेद फ्रॉक और घुंघराले बालों वाली लड़की। हलाल? उसने जोर से चलाना चाहा लेकिन आंसू आंखों से छलक पड़े। हलाल शम्स ने धीरे से मुलायम चेहरा उठाया। भूरी आंखें दूर अंधेरे में कहीं जमी थी। क्यों हलाल, क्यों? उसने रंधी आवाज से खुद को चिल्लाते सुना। अलमारी का दरवाजा वापस बंद होने लगा। उसने अपने पैर से उसको रोक दिया। आप भूल गए थे कि किसी को खोना कैसा होता है। वो निढाल सा वहीं बैठता चला गया। कमर अलमारी से लगा ली। सुर्ख आंखें अब शिकवों से गीली थी। तुमने ये सब उसके लिए किया? वो अफसोस और बेयकीनी से सर दाएं बाएं हिला रहा था। दिल की धड़कन अभी तक नाहमवार थी। उसका नाम बदर है और वो मेरा दोस्त था। वो आहिस्ता आहिस्ता बोल रही थी। आपने माला से वादा किया था। आपको अपने वादे नहीं तोड़ने चाहिए। और लूना, वो तुम्हारे लिए मुझे भी धोखा देगी। उसने आंखें रगड़ी। अब चेहरे पे गुस्सा दार आया था। नीम अंधेरे में बैठी हलाल ने कंधे उचकाए और मुस्कुरा दी। लूना वो करती है जो मैं कहती हूँ। क्या आप वो कर सकते हैं जो मैं कहती हूँ? आई एम नॉट अ गाइड डॉग। वो उठ खड़ा हुआ। नरमी से उसका हाथ थामा। वो सहारा लेकर खड़ी हुई। ऊपर से कोई चीज फिसल के नीचे गिरी। माहिर ने उसे हवा में ही दूसरे हाथ से पकड़ लिया। उसकी गर्द हलाल के फरों के कंधों पर गिरी थी। दोबारा मेरे साथ ये मत करना, कभी भी नहीं। नरमी से कंधे की गर्द झाड़ता वो बोला तो आवाज में सख्ती थी, खौफ भी था। सांस अभी तक ठीक से बहाल नहीं हुई थी। नीचे फैजी खानूम पुकार रही थी। पुलिस आ चुकी थी। अब उनको भी भेजना होगा। उफ, उसने कोफत से सर झटका। वो जानता था यही होगा। उसकी जिंदगी में दोबारा आएगी और उसकी जिंदगी ऐसे ही पेचीदा हो जाएगी। ये सब उसका किया धड़ा था। सुबह की रोशनी सारे शहर पे सुनहरी अफशां की तरह बिखरी थी। लेकिन जब यही रोशनी बलत में बिखरती तो कोसों कज़ा के जर्रों में तब्दील हो जाती। बलत एक रंग बिरंगा सा इलाका था। इमारतें कंधे मिलाए खड़ी थी और सब के अपने अपने रंग थे। सुर्ख, नीले, गुलाबी, नारंगी, सब्ज। गोल पत्थरों से बनी गलियों के दोनों जानिब बनी कोसों कज़ा के रंगों को खुद पर लपेटे इमारतें। वो घर भी थे
अपार्टमेंट्स भी और सयाहों के लिए होटल्स भी। अक्सर इमारतों के दामने में कैफे बने थे जिनके फ्रंट खुले थे, सामने को छज्जे लटकाए, बाहर कुर्सियां मेजें बिछाए, भाप उड़ाती चाय की खुशबू में बसे। उनमें एक फेरोजी इमारत भी थी जिसकी दीवारें और छत अपनी हमसायों से मिलती थी। वो 4 मंजिला थी और हर मंजिल की सुलाखदार खिड़की के बाहर की तरफ खुशनुमा फूलों के गमले दिखाई देते थे। चौथी मंजिल की खिड़की में माला खड़ी थी, दोनों पट खोले, सुबह की ठंडी हवा को अपने चेहरे पर महसूस करती। यहाँ से उसे निचली गली और रंग बिरंगी इमारतें दिखाई देती थी। गलियों में टहलते लोग, हल्का फुल्का ट्रैफिक, आवारा बिल्लियां और कुत्ते। उसने गहरा सांस लिया। 1 2 3 एक नया दिन उसके सामने था। बदर के जाने के बाद हर नया दिन शुरू करना मुश्किल होता था। हर नई रात तकलीफ दे थी, एक मुश्किल और सही, एक तकलीफ और सही। वो उस नए दिन में, उस नए शहर में तन्हा थी। उसे बदर को तन्हा ही ढूंढना था। वो वादा खिलाफ शख्स उसकी कोई मदद नहीं करेगा। उसने खिड़की बंद की, चुटकुनी चढ़ाई, पर्दा खुले रहने दिया कि अंदर की तरफ वो अपने सरसब्ज गमले सेट कर चुकी थी। उनको रोशनी दरकार थी। फिर पलट के कमरे को देखा। वो छोटा सा कमरा था। दीवारों पर चंद आराइशी पेंटिंग्स आवेजा थी। एक क्वीन साइज पलंग, लकड़ी का फर्श, एक कुर्सी मेज, दीवार पर नीली तुर्कश आंख वाल हैंगिंग। बाहर एक छोटा सा लिविंग रूम था जिसमें एक ओपन किचन बना था। ये अगले चंद हफ्ते के लिए उसने किराए पे ले लिया था कि वो होटल में रहना अफोर्ड नहीं कर सकती थी। इस स्टूडियो अपार्टमेंट से उसे इस्लामाबाद में मामू का घर याद आया, जहां वो चंद बरस बतौर पेइंग गेस्ट रही थी, जहां वो माँ को छोड़ के गई थी। क्या यही उसकी सजा थी? उसने माँ को छोड़ा तो बदर, उफ माला, ऐसे मत सोचो। उसने नफी में सर हिलाया और सिंगार मेज के सामने आ खड़ी हुई। आईने में उसके सामने एक साफ रंगत और शफाफ जिल्द की लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा पुरसुकून था। स्याह हाई राइस पैंट्स पर सफेद ब्लाउज, गर्दन में बंधा सफेद स्याह सिल्क स्कार्फ और बाजुओं में तह करके डाला सफेद कोट के बाहर अब ठंड ज्यादा होने लगी थी। उसने बालों में उंगलियां फेर के नादीदा गिरहें सुलझाई, फिर उंगलियां ठहर गई। आईने में एक और मंजर उभरने लगा, किसी सफेद धुएं की तरह, यहाँ तक कि वो सारे पे छा गया और वो सफेद मरगूलों में गुम सी हो गई। 2.5 माह पहले, बदर की गुमशुदगी के 2 हफ्ते बाद, वो एक सुरमई दीवारों वाला कमरा था। कितार में बूथ बने थे। हर बूथ के वस्त में एक शीशे की दीवार थी और दोनों जानिब टेलीफोन रिसीवर अपने क्रेडल्स पर रखे थे। हर बूथ के एक तरफ एक इंसान बैठा था, कोई रोते हुए, कोई स्पॉट चेहरे से। दूसरी जानिब बैठे नारंगी लिबास वाले कैदी से मुलाकात करते हुए रिसीवर कान से लगाए कुछ कह रहा था। माला एक बूथ पर बैठी यकटक शीशे की दीवार के पार खाली कुर्सी को देख रही थी। उसकी आंखें सुर्ख गुलाबी थी, गीली आंसू पलकों पर ठहरे थे और चेहरे पर दाएं बाएं बहुत से दाने उभर रहे थे। दोनों हाथ गोद में थे। बार बार बरकी दरवाजों के पैनल्स पर कार्ड स्वाइप होने की आवाज सुनाई देती थी। दरवाजे खुलते, कभी उस तरफ कभी उस तरफ। ये कैद खाने और बाहर की आजाद दुनिया के दरमियान का एक बरज़ख था जहां मुलाकात करवाई जाती थी। सामने वाली कुर्सी पर सांवला हाथ रखा गया। उसे जरा पीछे किया, फिर वो बैठा। स्पॉट चेहरा, नारंगी जंप सूट, बढ़ी हुई दाढ़ी, छोटे बाल, आंख के नीचे नील का निशान, बाजुओं पर चंद टैटू बने थे जो पहले वहां ना थे। आस्तीनें ऊंची थी जिनसे वो दिखाई देते थे। बेतासुर चेहरे के साथ उसको देखते हुए ज़िया सुल्तान ने रिसीवर उठाया, फिर रिसीवर में बोला। आवाज सुनाई ना दी, होंठ हिलते दिखाई दिए। माला आगे बढ़ी, शीशे के पार से उसको अपनी जख्मी आंखों से देखा। तुमने किया है ये सब? आंसू गले में फंसने लगे। ज़ियाद ने रिसीवर की तरफ इशारा किया। वो पीछे हुई, रिसीवर उठाया और कान से लगाया। कैसे ख्याल आया मेरा इतने अरसे बाद? आवाज में तंज था, लेकिन शीशे के पार दिखाई देता चेहरा स्पॉट था। ये तुमने किया है? अब क्या किया है मैंने? उसने आबरू इकट्ठे किए। बदर, अल्फाज आंसू और गुस्से में टूट गए। साथ वाले बूथ पे एक लड़की आन बैठी थी। रिसीवर कान से लगाए वो फ्रांसीसी जुबान में तेज तेज कुछ कह रही थी। आवाज में खुशी की रमक थी। याद के तासुरात हल्के से बदले। एक साया सा चेहरे से गुजरा, कंधे ढीले हुए,
ہاں، میرے وکیل نے بتایا تھا۔ اس نے سر جھٹکا۔ دنیا میں کیوں لائی تھی اس کو جب اس کا خیال نہیں کر سکتی تھی؟ زیاد مجھے بتاؤ، یہ تم نے کیا ہے نا؟ ضیاء سلطان کے ماتھے پر بال پڑ گئے۔ دنیا کا ہر جرم میرے اوپر مت ڈالا کرو کشمالہ۔ وہ میرا بیٹا نہیں تھا، نہ میں اسے دنیا میں لانا چاہتا تھا، لیکن اگر اس کو مارنا ہوتا تو تمہارے ساتھ مرنے دیتا۔ مرا نہیں ہے وہ۔ اس نے زور سے شیشے پر ہاتھ مارا۔ سرخ آنکھوں سے آنسو سے زیادہ اب شعلے نکل رہے تھے۔ کسی گارڈ نے پیچھے سے شی کہا۔ مالا نے ہاتھ نیچے کر لیا۔ زیاد چونکا، آبرو اکٹھے ہوئے۔ میرے وکیل نے کہا تھا کہ تمہیں لاش بھی۔ وہ ٹھہرا، آواز دھیمی ہوئی۔ یعنی اس کی؟ جھوٹ ہے وہ اس کی لاش نہیں تھی۔ میں اپنے بیٹے کو پہچانتی ہوں۔ اس کی آواز بلند ہونے لگی۔ ساتھ والی کرسی پر بیٹھی لڑکی اب آنسوؤں اور خوشی سے کچھ کہہ رہی تھی۔ ایک ہاتھ وہ گلاس سکرین پر جمائے ہوئے تھی۔ اس کے مقابل بیٹھے مرد نے بھی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کے سامنے رکھا ہوا تھا۔ درمیان میں شیشے کی دیوار حائل تھی۔ زیاد چند لمحے پتلیاں سکوڑ کے اسے دیکھے گیا۔ کیا مطلب؟ یہ تم نے کیا ہے نا؟ تمہارا کوئی نیا گیم؟ مجھے ہرٹ کرنے کے لیے، مجھے سزا دینے کے لیے؟ اگر ایسا ہے تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی زیاد۔ تمہارا دماغ چل گیا ہے۔ وہ قدرے بیزار ہوا، لیکن غیر آرام دہ سا تاثر آواز سے گیا نہیں۔ وہ میرا بیٹا نہیں تھا، نہ مجھے اس سے کوئی سروکار ہے۔ میں تمہاری دنیا سے بہت دور آ چکا ہوں۔ میں اس کی زندگی میں تھا، نہ ہونا چاہتا ہوں۔ اسے تم سے لینا ہوتا تو قانونی طریقے ہیں اس کے، دین کی روشنی میں لیتا، یوں نہیں۔ وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھے گئی، لب بھینچے گہری سانس لیتی۔ کیا سچ تھا، کیا جھوٹ، وہ فیصلہ نہیں کر سکی۔ وہ مر چکا ہے اور تم یقین نہیں کرنا چاہ رہی۔ نہ کرو، لیکن میرا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ پھر وہ رکا۔ تمہیں یقین ہے وہ نہیں مرا؟ کسی نے اسے اغوا کیا ہے؟ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر پہلی دفعہ ایک سایہ ابھرا تھا، ایک بے چینی۔ مجھے یقین ہے وہ تم ہو یا کوئی اور۔ میں اسے ڈھونڈ لوں گی زیاد۔ وہ سایہ آ کے گزر گیا۔ ضیاء سلطان نے سر جھٹک دیا۔ ڈھونڈو، جو بھی کرو، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ وہ تمہارا بچہ تھا، تم نے اس کی حفاظت نہیں کی۔ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، نہ کبھی ہوگا۔ اور تمہاری ماں؟ وہ چونکا، پھر چہرہ سرخ ہوا۔ مر چکی ہے وہ، معاف کر دو اس کو۔ ریسیور پر جمی گرفت مضبوط ہوئی، جیسے انگلیاں اندر دھنسی جائیں گی اور اس کی جگہ وہ خالی ہے، یا کوئی اسے لے چکا ہے۔ زیاد کے تنے کندھے ایک دم ڈھیلے پڑے۔ لمحے بھر کے لیے جیسے اس کا سانس رک گیا، پھر اس نے سر جھٹکا۔ ناممکن۔ وہ سلسلہ اس کے ساتھ ختم ہو گیا۔ میں نے انگلی نارنجی جمپ سوٹ کے گریبان پر رکھی۔ میں نے بچوں کو اغوا کرنے کا سارا کھیل ختم کر دیا ہے، اور وہ بچہ جس کو میں نے نہ دیکھا ہے نہ چھوا ہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اس نے زور سے ریسیور واپس کریڈل پر رکھا۔ مالا نے ایک شے اوپر اٹھائی۔ زیاد ٹھہر گیا۔ ایک ننھا کارڈ ہتھیلی میں رکھے شیشے کی دیوار سے لگایا، ایسے کہ کارڈ کے ایک طرف بنی تصویر اب زیاد کے سامنے تھی۔ 3 سال کا بچہ جو گود میں خرگوش اٹھائے ہوئے کیمرے میں دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ سامنے رنگت اور سبز آنکھوں والا بچہ۔ اب دیکھ لیا؟ ضیاء سلطان جہاں تھا وہیں تھم گیا۔ کرسی سے اٹھتے اٹھتے جسم جیسے بے جان ہو گیا۔ گردن میں گلٹی سی ابھر کے معدوم ہوئی۔ یہ بچہ کھو گیا ہے زیاد، اور اگر اس میں تمہارا ہاتھ ہے تو میں اس کا انتقام تم سے لوں گی۔ وہ یک ٹک تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ اسے وہم سا ہوا کہ زیاد کی آنکھوں کے کنارے بھیگے ہیں۔ اور اگر تم کچھ جانتے ہو اس شخص کے بارے میں جس نے تمہاری ماں کی گدی سنبھالی ہے تو بتا دو، ورنہ تمہارے بچے کا خون بھی تمہارے ہاتھوں پہ ہوگا۔ وہ لمحہ آ کے گزر گیا۔ وہ ریسیور کان سے لگائے اٹھ کھڑا ہوا۔ کہا نا، یہ نہ میرا بچہ ہے، نہ میرا اس سے کوئی تعلق ہے۔ تھک سے ریسیور رکھا اور پلٹ گیا۔ وہ بے جان قدموں سے اپنی کرسی سے اٹھی۔ ساتھ بیٹھی لڑکی آنسوؤں سے بھیگا چہرہ لیے ایک چھوٹی سی تصویر اس آدمی کو دکھا رہی تھی۔ سیاہ سفید تصویر، الٹرا ساؤنڈ۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے گلابی چہرے کے ساتھ رو رہا تھا۔ اس نے ایک بے جان سی نگاہ ان پہ ڈالی۔ گارڈ پیچھے کھنکارا۔ وہ سر جھٹک کے آگے بڑھ گئی۔ کیا وہ کچھ جانتا ہے؟ وہ کریکشنل فیسلٹی کے پارکنگ سے کار نکالتے ہوئے کار فون آن کیے ہوئے تھی۔ سکرین پرسنل لائر لکھا آ رہا تھا اور ایک مرد کی آواز گونج رہی تھی۔ معلوم نہیں، وہ اچھا اداکار ہے۔ بدر کے قتل، اغوا، جلدی سے تصدیقی کے وقت زیاد جیل میں تھا۔ وہ باہر کسی سے بھی یہ کروا سکتا ہے۔ اس کے پاس بہت سے ریسورسز ہیں۔ آپ کو یہ ممکنات دیکھنے ہوں گے کہ کرمنل جتنا ریسورسفل ہو جائے، جیل سے بیٹھ کے ہر چیز مینیج نہیں کر سکتا۔
دوسرا، ضیاء سلطان کی جیل سے جو خبریں ملتی ہیں ان کے بعد میرا نہیں خیال کہ اس کو اس دنیا سے دلچسپی رہی ہے۔ مثلاً وہ عجیب سا ہو گیا ہے، وہ کسی سے لڑتا نہیں ہے، کوئی اس کو مار دے تو بھی اپنا دفاع نہیں کرتا، وہ خود کو سزا دے رہا ہے، وہ صرف 2 کام کرتا ہے، خاموش رہتا ہے یا اپنی کتاب لکھتا ہے۔ وہ واقعی ایک کتاب لکھ رہا ہے جس کو وہ اپنے وکیل کے حوالے کرتا جا رہا ہے۔ وہ اپنے وکیل کے سوا کسی سے نہیں ملتا، اور میں نے سنا ہے کہ آواز دھیمی ہوئی، اس کو حکومت کی طرف سے ایک پیشکش کئی ماہ سے موصول ہو رہی ہے۔ کیسی پیشکش؟ وہ چونکی۔ آپ جانتی ہیں یہ نارتھ امریکہ ہے، یہاں حکومتی استغاثہ کسی بھی مجرم کے ساتھ ڈیل کر سکتا ہے معلومات کے بدلے میں۔ ضیاء کے پاس ایک اہم کرمنل کے بارے میں معلومات ہیں، اگر وہ اس انفارمیشن کو استغاثہ کو بتا دے اور انفارمیشن درست نکلے تو حکومت ضیاء کے ساتھ ڈیل کر لے گی اور اس کی سزا کے آخری 2 سال معاف ہو جائیں گے، وہ کل ہی رہا ہو سکتا ہے۔ آج بھی وہ آدمی اس کے اعصاب پر ایک عجیب سا خوف طاری کرتا تھا۔ شیشے کے بوتھ کے پیچھے بیٹھا آدمی نہیں، آزاد ہوا ضیاء سلطان۔ یہ آئے دن ہوتا ہے، کرمنلز پولیس کے انفارمنٹ بن جاتے ہیں اور ایسے ہی اپنی سزا کم کروا لیتے ہیں۔ پھر ضیاء ایسا کیوں نہیں کر رہا؟ کیونکہ وہ دنیا سے بیزار ہے اور خود کو سزا دے رہا ہے، شاید نادم بھی ہے۔ وہ کبھی نادم نہیں ہو سکتا، وہ اسے جانتی تھی۔ بہرحال وہ بیوقوف نہیں ہے۔ بہت سے مجرم سزا کاٹنا پسند کرتے ہیں بجائے انفارمنٹ بننے کے، کیونکہ جن کی وہ مخبری کرتے ہیں باہر نکلتے ہی وہ لوگ ان کو مار دیتے ہیں۔ اس لیے حکومت ان کے ساتھ ڈیل کر لیتی ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ زیادہ دن نہیں جئیں گے۔ وہ خاموشی سے ڈرائیو کرتی رہی، ذہن الجھ سا گیا تھا۔ اگر ضیاء سلطان نے بچے کو اغوا کرنا ہوتا بالفرض آپ کو تکلیف دینے کے لیے، تو وہ سب سے پہلے آزاد ہونے کا انتظار کرتا یا انفارمنٹ بن کے خود کو آزاد کرواتا۔ یہ سب کر کے اس کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ ابھی تو اس کے 2 سال کی میعاد باقی ہے۔ آئینے میں پھیلا دھواں چھٹنے لگا، مالا نے سر جھٹکا، ماضی غائب ہو گیا۔ وہ بلد کے اپارٹمنٹ میں آئینے کے سامنے کھڑی تھی، تیزی سے بالوں میں انگلیاں چلائے، کوٹ پہنا، ایک نگاہ خود پہ ڈال کے وہ باہر نکل گئی۔ دروازہ لاک کیا، ایک ہمسایہ سیڑھیاں چڑھتا آ رہا تھا، اسے دیکھ کے مسکرایا۔ وہ بھی مسکرا کے سر کو خم دیتی زینے اترنے لگی۔ اس عمارت میں لفٹ نہیں تھی، باہر ایک روشن صبح اس کی منتظر تھی، سرمئی پتھروں سے بنی سڑک کے نیچے ڈھلان کی طرف جاتی تھی۔ چند لوگ فٹ پاتھ پر چل رہے تھے، ڈاگ واکرز کتوں کو ٹہلانے نکلے تھے۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے سڑک کنارے چلنے لگے۔ رنگ برنگی عمارتوں کی بالکونیوں پر کھڑکیاں کھل رہی تھی، اندر سے آوازیں سنائی دیتی تھی۔ ہر تیسری چوتھی عمارت کے گراؤنڈ فلور کے فرنٹ پر ایک کیفے بنا تھا۔ گلی کے موڑ پر ایک نارنجی عمارت تھی، اس کا ایک حصہ گلی کے اس جانب تھا اور دوسرا حصہ ایل شیپ میں مڑتے موڑ کے دوسرے جانب۔ فرنٹ پر نارنجی کیفے بنا تھا، نارنجی میز کرسیاں، ایک نارنجی اسکوٹر، ساتھ ہی نارنجی روڈ بلاک کا سائن۔ اس کے مالک کو نارنجی رنگ بہت پسند تھا شاید۔ شیشے کے دروازے اندر کی طرف پورے کھلے تھے، نارنجی چوکھٹ جامنی بوگنویلیا کے پھولوں سے سجی تھی۔ اس کے سامنے رک گئی، اسے ماں کے گھر کے درخت یاد آئے، وہ بھی ایسے ہی تھے۔ شاپ اندر سے گرم تھی، ترکش کیوے، کروسنٹ اور سیمنٹ کی خوشبو ناک سے ٹکرائی۔ ابھی وہ قطار میں کھڑی اپنے ناشتے کے آرڈر کے انتظار میں تھی جب موبائل تھر تھرایا۔ مالا نے اسے جیب سے نکال کے سامنے کیا، روشن سکرین پر غیر شناسا ترکش نمبر تھا۔ کشمالہ خانم، ایک تیز مگر ناخوش سی نسوانی آواز سنائی دی۔ بول رہی ہوں، آپ اس وقت کہاں ہیں؟ چند منٹ بعد وہ باہر ایک نارنجی کرسی میز پر بیٹھی تھی، ناشتے کے نام پہ ایک کافی لیے وہ اس کا آخری گھونٹ پی رہی تھی۔ سامنے آئی پیڈ کھلا رکھا تھا، بار بار وہ گھڑی دیکھتی اور پھر نگاہیں آئی پیڈ کی جانب مرکوز کر دیتی، اس پر ایک رپورٹ کھلی تھی۔ چند لمحے کے لیے بلد کی رنگ برنگی سٹریٹ نگاہوں کے سامنے سے اوجھل ہو گئی۔ نارنجی اسکوٹر فضا میں گھل گیا اور اس کی جگہ ایک سرمئی سفید کمرے نے لے لی۔ 1 ماہ پہلے، بدر کی گمشدگی کے 2 ماہ بعد، مابینہ مبین نے دروازہ کھولا اور چند لمحے چوکھٹ پر کھڑی رہی۔ کوٹ پہنے، کوہنی پہ گروسری کے بیگز لیے وہ یک ٹک اس کمرے کو دیکھے گئی۔
یہ مالا کا لیونگ روم تھا. اس میں ہر شے بکھری ہوئی تھی. لانڈری طے شدہ نہیں تھی. ڈرائر سے نکال کے ایک صوفے پر رکھی تھی. کارپیٹ پر بدر کے کھلونوں کا باسکٹ الٹا رکھا تھا. اس کی کارڈز ہر طرف پھیلی تھی. ایک صوفے پر ٹیک آؤٹ باکس رکھا تھا. دوسرے پر وہ آلتی پالتی کیے بیٹھی تھی. نائٹ شرٹ اور کھلے پائجاماز پہنے، بالوں کو کیچر میں باندھے، چہرے پر دانے لیے وہ کھٹا کھٹ لیپ ٹاپ کی کیز دبا رہی تھی. ماہی چند لمحے وہیں کھڑی رہی، پھر گہری سانس لے کر اندر آئی. جوتے اور کوٹ اتار کے کیبنٹ میں رکھے اور دروازہ بند کیا. کچن تک آئی، گروسری کے بیگز کاؤنٹر پہ رکھے. مالا نے آہٹ پہ نگاہ اٹھا کے اسے دیکھا، پھر واپس سکرین پہ جھک گئی. تم کام شروع کرنے لگی ہو؟ ماہی سرسری سا پوچھتے ہوئے جھک کے کارڈ سمیٹنے لگی. میں نے تمام جابز بیک اپ فوٹوگرافر کو دے دی ہیں، مجھے صرف بدر کو ڈھونڈنا ہے. ماہی کے ہاتھ بدر کی ٹرین ٹریک کے ٹکڑوں کو سمیٹتے ہوئے تھے. پھر گہری سانس لی، چہرہ اٹھا کے ملامت سے اسے دیکھا، کہا کچھ نہیں. میں نے CBSA کینیڈین بارڈر سروسز ایجنسی کو 1 ماہ پہلے ای میل کی تھی. وہ خود سے بتانے لگی، آواز میں جوش تھا. بدر کی گمشدگی سے پہلے جب میں ایک جاب کے لیے استنبول گئی تھی، وہاں سے واپسی پہ بدر کا پاسپورٹ کھو گیا تھا. تم نے بتایا تھا. ماہی جھک کے کارپیٹ سے تمام ٹوائز اٹھا رہی تھی. یقیناً کسی نے اسے میرے گھر سے چرایا تھا، یقیناً. ماہی نے ایک گلہ آمیز نگاہ اس پہ ڈالی، لیکن بولی کچھ نہیں. ٹوکری کو پردے کے پیچھے رکھا اور خاموشی سے ٹیک اوے باکسز اٹھانے لگی. میں نے بارڈر سروسز کو ای میل لکھی. پرائیویسی ایکٹ کے تحت میں اپنے بیٹے کو ٹریول ہسٹری معلوم کر سکتی ہوں. مجھے ایک فارنر BSF 745 دینا تھا، وہ میں نے فل کر کے دے دیا. ماہی اب کشن درست کر رہی تھی، پھر ہاتھ سے صوفوں کی شکنیں جھاڑ کے برابر کی. ایک ریموٹ گدی کے اندر پھنسا ہوا تھا، اسے نکال کے میز پر رکھا. اور آج مجھے 30 دن بعد بلا آخر ان کی رپورٹ مل گئی ہے، بدر کی ٹریول ہسٹری رپورٹ. اچھا. ماہی جو لانڈری اٹھانے جا رہی تھی ایک دم رکی. لمبے صوفے کے کنارے سائڈ ٹیبل پر وہ خالی کافی مگ رکھے تھے. ایک میں تازہ گھونٹ بچا تھا اور دوسرے کے کنارے پہ کافی کے چند قطرے باسی ہو کے سوکھ چکے تھے. ماہی نے ان دونوں کو اٹھایا اور سنک میں جا کے رکھا. بدر نے اپنی گمشدگی والے دن کینیڈا سے ایگزٹ کیا ہے، اپنے ہی پاسپورٹ پر. مالا گردن اٹھائے اسے دیکھ کے کہہ رہی تھی. ماہی نے جھک کے ڈش واشر کھولا. وہ برتنوں سے بھرا ہوا تھا. شاید مالا اسے چلانا بھول گئی تھی. وہ ڈش واشر بند کر کے سیدھی اٹھ کھڑی ہوئی تو ٹھٹکی. مالا لیپ ٹاپ رکھ کے اب اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی. ننگے پیروں کی وجہ سے اسے چاپ نہیں سنائی دی تھی. بدر نے کینیڈا سے ایگزٹ کیا ہے ماہی، وہ خوشی اور بے یقینی سے دہرا رہی تھی. اور 7 دن بعد ہمیں اس کی باڈی ملی تھی مالا. اس کا DNA میچ نہیں کرتا تھا ماہی. رزلٹ انکنکلوزیو تھا. انہوں نے کہا تھا دوبارہ ٹیسٹ کرنا ہوگا، لیکن تم نے منع کر دیا تھا. وہ میرا بچہ نہیں تھا. میرا بچہ، ہر بچہ حلال نہیں ہوتا مالا. وہ زور سے مگ رکھ کے چلائی. ہر بچہ کھونے کے بعد نہیں ملتا. 48 گھنٹے تک بچہ نہ ملے تو وہ مر چکا ہوتا ہے. وہ جہاں تھی وہی ساکت رہ گئی. ماہی اس کے عین سامنے آئی اور اس کی آنکھوں میں دیکھا. بچے مر بھی جاتے ہیں مالا، میرے 2 بھی مرے تھے. 2 انگلیوں کی وی بنا کے دکھائی. ہر بچہ کھونے کے بعد نہیں ملتا. تمہیں اس حقیقت کو قبول کرنا ہے. اس کی آنکھیں ویسی ہی رہی، خشک، البتہ لب بھینچ گئے. اس نے انگلی اٹھا کے دروازے کی طرف اشارہ کیا. چلی جاؤ میرے گھر سے. وہ گرائی. ماہی کی آنکھیں بھیگ گئی. میں نے ان کے نام بھی رکھ لیے تھے. میں نے بھی الٹرا ساؤنڈ کی سکرین پر ان کو دیکھا تھا. ان کی قبریں بھی ہیں. 3 سال ان کو نہیں پالا میں نے، لیکن ان کا غم بھی ویسا ہی ہے. بچہ بڑا ہو یا چھوٹا، اس کو کھونے کا غم کبھی نہیں جاتا مالا. اس غم کو پروسیس کرو، اس ڈیلیجن سے نکل آؤ. کہ گیٹ آؤٹ. وہ چلائی. ماہی خاموشی سے پلٹی اور کوٹ کیبنٹ کی طرف بڑھی. چپ چاپ اپنا کوٹ نکالا، جوتے پہنے اور باہر نکل گئی. مجھے تمہاری ہیلپ نہیں چاہیے، یہ سب بھی لے جاؤ. اس نے گروسری کے بیگز کھولے اور سامنے ہاتھ لگا پہلا ٹین اٹھا کے زور سے دروازے پر مارا. تب تک ماہی دروازہ بند کر کے جا چکی تھی. وہ لکڑی کے دروازے میں دراڑ ڈالتا زمین پر آ گرا. مجھے تمہاری ہمدردی نہیں چاہیے. اس نے ہاتھ مار کے بیگز نیچے لڑکھا دیے. سب کچھ نیچے بکھر گیا. بچے مر جاتے ہیں مالا. نہیں، میرا بچہ نہیں مرا.
आंसू आंखों से बहने लगे। वो नफी में सर हिलाती लिविंग रूम में आई। पर्दे के पीछे से बदर की टोकरी झांक रही थी। उसने टोकरी उठाई और जोर से उलट दी। वो वापस आएगा और वो यहीं बैठ के उनसे खेलेगा। वो चंद लम्हे इस सब को देखे गई। बिखरे खिलौने, बहुत सी नन्ही नन्ही कार्स और ऑथोस्टिक नहीं है, बस स्पीच डिले है। अगले ही लम्हे उसने जोर से लकड़ी के शेल्फ को धक्का दिया। आइकिया का हल्का सा डेकोर शेल्फ ऊंधा नीचे गिर गया। उस पर रखी किताबें, गमले, डेकोरेशन पीसेस सब कारपेट पर आन गिरे। एक शय लढ़कती हुई किचन के फर्श तक चली गई जहां कारपेट नहीं था। वो उस पर स्लाइड होती बेसमेंट को खुलते दरवाजे पे जा लड़खी। छन्नाके की आवाज आई और सीढ़ियों पर वो टूट गई। वो वहीं कारपेट पे बैठ गई, बिखरी चीजों और टूटी हुई उम्मीदों के दरमियान। धीरे धीरे वो तमाम चीजें नारंगी मेज पे तब्दील होती गई। रोशन इस्तांबुल की सुबह, कॉफी का खाली कप और सामने सड़क पर रुकती चमकदार स्याह कार। वो हल्का सा मुस्कुराई। वो तन्हा नहीं थी। फ्रंट सीट का दरवाजा खोल के शबनम बाहर निकली। उसको पहचानती थी, माहिर की सेक्रेटरी, छोटे कद, ऊंचे जूड़े और ऐनक वाली। उसने ब्लॉक हील्स पहन रखी थी और चेहरे पे एक ऐसा तासुर भी पहन रखा था जिस पे पसंदीदगी नहीं थी। ठक ठक पथरीली सड़क पर चलती वो उसके करीब आई। कशमाला खानू, जैसा कि मैंने फोन पे बताया, माहिर बे ने हमें आपको लेने भेजा है। माला की मुस्कुराहट गहरी हुई। कप उठाया और आखिरी चंद कतरे अंदर अंडेले। फिर वो उठी, आईपैड और सनग्लासेस बैग में रखे। मैं खुद भी आ सकती थी। माहिर बे को उंगली से कार की तरफ इशारा किया। इस जहमत की जरूरत नहीं थी। शबनम माथे पर बल लिए उसे कार की तरफ बढ़ते देखे गई। ड्राइवर पिछली सीट का दरवाजा खोले खड़ा था। शबनम के बरअक्स उसने खुश इखलाकी से सर झुका के सलाम किया। वो मुस्कुरा के जवाब देती कार में बैठी। कार अंदर से मुअत्तर थी। मध्यम सा कार फ्रेशनर जिसमें उसने आंखें बंद करके महसूस करना चाहा संदल की खुशबू थी। रास्ता खामोशी से कटा। शबनम सर झुकाए ठक ठक आईपैड पर काम करती रही। माहिर का ऑफिस ज्यादा दूर ना था। करीबन 15 मिनट में वो वहां पहुंच गए। शबनम के साथ वो लिफ्ट में ऊपर आई। लिफ्ट के दरवाजे खुले और मरकजी हाल दिखाई दिया तो शबनम ने उसी स्पॉट अंदाज में एक तरफ रखे सोफों की जानिब इशारा किया। माहिर बे अभी मसरूफ हैं, आप इंतजार करें। वो अपने ऑफिस में हैं या ऊपर स्टडी में। उसका इशारा नीले पर्दों वाले स्टडी नुमा कॉन्फ्रेंस रूम की जानिब था। ऑफिस में वो लिफ्ट से बाहर निकल चुकी थी और शबनम उसके सामने आ खड़ी हुई थी। माला और माहिर के ऑफिस को जाते रास्ते के दरमियान हाइल हुई। कितनी देर लगेगी उनको? वो सादगी से पूछ रही थी। शबनम पहली दफा मुस्कुराई। करीबन 1 घंटा, और मेरा नहीं ख्याल आप एहतजाज करने की पोजीशन में हैं। कशमाला मुस्कुरा दी, फिर धीरे से उसका कंधा थपका। माहिर बे से कहो 1 की जगह 2 घंटे ले लें, मुझे एक अहम टीम मीटिंग अटेंड करनी है। फिर आबरू से सीढ़ियों की तरफ इशारा किया। यकीनन स्टडी खाली होगी, मैं वहीं काम करूंगी, तमाम। पलकें झपका के कहा। फिर से शबनम का गंदा थपका और सीढ़ियों की जानिब भर गई। शबनम बेबसी भरे गुस्से से उसे जाते देखे गई। वो माहिर के ऑफिस में आई तो वो कंप्यूटर के सामने बैठा था। निगाहें स्क्रीन पे थी लेकिन तवज्जो कहीं और थी। उसे देख के चौंका, फिर गहरी सांस ली। वो आ गई, लहजा स्पॉट था। शबनम ने इस बात में गर्दन हिलाई। ठीक है, उसे कुछ देर इंतजार करवाओ। और तुम? 1 घंटा इंतजार का कहा था। उसने कहा माहिर बे से कहो 2 घंटे ले लें, उसकी टीम मीटिंग है। अब वो ऊपर कॉन्फ्रेंस रूम में चली गई है। शबनम नागवारी से कह रही थी। वहाँ स्टाफ मीटिंग होनी है कुछ देर में। माहिर ने बेजारी से सर झटका। कहीं और करवा लो मीटिंग, इतनी क्या जरूरी न होनी है तुम्हारी मीटिंग। फिर कुर्सी की तरफ इशारा किया। तुम बैठो और वो लिखो जो मैं लिखवा रहा हूँ। शबनम ताबेदारी से आईपैड सामने रखे बैठ गई। एक नजर गौर से माहिर को देखा। सफेद शर्ट के आस्तीन मोड़े। वो बज़ाहिर हमेशा की तरह तैयार था लेकिन चेहरे की तरोताजगी गायब थी। वो कुछ उलझा उलझा लग रहा था, नाखुश सा। आपने फैसला किया था कि उसकी मदद नहीं करेंगे, फिर रुक के इजाफा किया, जैसा कि मुझे बियर बॉल ने बताया था। फिर अब क्यों? उसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बियर बॉल था क्योंकि इस अहम दिन जब माला आई थी शबनम शहर में नहीं थी। इस बात का क्लिक उसको अभी तक था। लिखो, वो सोचते हुए बोल रहा था जैसे उसने सुना ही नहीं। करीबन 1.5 घंटे बाद शबनम जीने अबूर करती ऊपर आई और नीला मखमली पर्दा हटाया।
وہ واقعی سامنے آئی پیڈ رکھے کانوں میں ایئر فونز لگائے کچھ کہہ رہی تھی۔ اسکرین پر زوم میٹنگ کے چوکھٹے بنے تھے جن میں مختلف چہرے تھے۔ شبنم نے گلاس ڈور کھٹکھٹایا۔ مالا نے سر اٹھا کے اسے دیکھا اور رسمی مسکراہٹ کے ساتھ 4 انگلیاں دکھائی۔ 4 منٹ یا 40؟ شبنم فیصلہ نہیں کر سکی، واپس پلٹ گئی۔ قریباً 10 منٹ بعد وہ پھر سے کانفرنس روم کے پردے تک آئی۔ اس کا آئی پیڈ بچھا ہوا تھا اور وہ بک ریک کے ساتھ کھڑی تھی۔ ایک شیلف پر چند ملائم پتھر رکھے تھے، وہ ایک کو ہاتھ میں گھما کے بغور دیکھ رہی تھی۔ آہٹ پہ سر اٹھایا، پھر تعجب سے پتھر اونچا کیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ماہر بے کی چیزیں ہیں، وہ ان کو تراشتے ہیں۔ شبنم تیزی سے آگے آئی اور پتھر اس کے ہاتھ سے لے کر واپس رکھا۔ کشمالا کندھے اچکا کے آگے بڑھ گئی۔ شیلف پر رکھے پتھر یوں ہی پڑے رہ گئے، ہر ایک کے اوپر چند حروف کندہ تھے۔ ماہر کے آفس کا دروازہ شبنم نے کھولا اور ایک طرف ہوئی۔ وہ اندر داخل ہوئی تو ایک خوشبو ناک سے ٹکرائی، گلاب اور عود۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھا تھا، چہرہ سپاٹ، بے تاثر سا، ٹیک لگائے، ہاتھ باہم پھنسائے، سفید شرٹ اور جیل سے پیچھے کو جمے بال۔ اسے دیکھ کے وہ اٹھ کھڑا ہوا، سر کو ہلکا سا خم دیا۔ بیٹھو کشمالا۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھی، دوسری کرسی پر بیگ رکھنے لگی، لیکن شبنم نے وہ ڈھٹائی سے کھینچ لی اور اس پر براجمان ہو گئی۔ مالا کا بیگ رکھتا ہاتھ رک گیا، پھر اس نے بیگ قدموں کے ساتھ رکھ دیا۔ بتائیے، آپ نے مجھے کیوں بلوایا؟ سامنے کرسی پر بیٹھی لڑکی سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ کندھوں تک آتے بال کانوں کے پیچھے اڑسے تھے، فاختہ والا نیکلس سفید بلاؤز پر واضح دکھائی دیتا تھا۔ کیونکہ تم 4 دن پہلے میرے پاس آئی تھی، میں نے تمہارے بات پہ غور کیا ہے۔ اچھا؟ مالا نے مسکرا کے آبرو اٹھایا۔ وہ بھی اس کے بعد اس کے پاس آیا تھا، لیکن اس ملاقات کو شاید وہ یادداشت سے مٹا چکا تھا۔ یہ وہ تمام معلومات ہیں جو مجھے تمہارے بیٹے کے کیس کے بارے میں ملی ہیں۔ اس نے میز پر رکھے چند پرنٹ شدہ کاغذات کی طرف اشارہ کیا۔ مالا اسی طرح بیٹھی رہی، ان کی طرف نہیں جھکی۔ میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ اسی بے تاثر چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ لیکن میرے 3 سوال ہیں اور ایک شرط۔ پوچھئے۔ وہ تیار تھی۔ وہ پہلے سے کہیں زیادہ تلخ ہو چکا تھا، لیکن وہ اس کی تلخی کے لیے خود کو تیار کر کے آئی تھی۔ ان ریکارڈز کے مطابق، اس نے کاغذات کی طرف اشارہ کیا، تمہارے بیٹے کی جلی ہوئی لاش ملی تھی۔ پھر تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ زندہ ہے؟ کیونکہ ڈی این اے کے مطابق وہ لاش میرے بچے کی نہیں تھی۔ ڈی این اے انکنکلوزیو تھا۔ تم نے دوبارہ نہیں کروایا؟ ضرورت نہیں تھی۔ وہ بدر کی لاش نہیں تھی، میں اپنے بیٹے کو پہچانتی ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکراہٹ کے ساتھ کہہ رہی تھی، پرسکون ٹھنڈی مسکراہٹ۔ تمام۔ اس نے سر کو خم دیا۔ چند لمحے کے لیے گلاب اور عود کی مہک میں ڈوبے آفس میں خاموشی چھائی رہی۔ دوسرا سوال، تمہارا بیٹا وینکوور میں کھویا تھا، تم اسے ڈھونڈنے استنبول کیوں آئی ہو؟ میرے پاس؟ کیونکہ میں نے اس کی ٹریول ہسٹری نکلوائی تھی۔ اس نے اپنے پاسپورٹ پہ اپنی گمشدگی والے دن استنبول کا سفر کیا تھا۔ یہ تمہارا شہر ہے، صرف تم میری مدد کر سکتے ہو، کیونکہ میں یہاں کسی اور کو نہیں جانتی جس کے اوپر میرا احسان ہو۔ ماہر کے آبرو اکٹھے ہوئے، چونک کر ان کاغذات کو دیکھا۔ اس بات کا یہاں ذکر نہیں ہے۔ اس نے مالا کی آخری بات نظر انداز کی تھی۔ کیونکہ پولیس اور باقی دنیا کو یہ لگتا ہے کہ وہ لاش اسی کی تھی، اس لیے انہوں نے اس کی ٹریول ہسٹری چیک نہیں کی۔ کیونکہ اس کا پاسپورٹ استعمال بھی کر سکتا ہے، کوئی کسی دوسرے بچے کو اس پاسپورٹ پہ سمگل بھی کر سکتا ہے۔ مالا نے کھنکار کے گلا صاف کیا۔ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ یہی استنبول میں ہے، اور اس کا ہاتھ جس شخص نے تھام رکھا تھا اس نے نگینہ بیگم کی انگوٹھی پہن رکھی تھی۔ کیا ہم تمہارے خوابوں پہ بھروسہ کر سکتے ہیں کشمالا؟ اس کی آنکھوں میں طنز ابھرا۔ وہ مسکرا نہیں رہا تھا، گال میں کوئی گھڑا نہیں بن رہا تھا۔ مالا نے گہری سانس لے کر کندھے اچکائے۔ کوئی ہے جو نگینہ بیگم کی جگہ لے چکا ہے، وہ اسی طرح بچے اغوا کر رہا ہے، اور میرا بیٹا اسی کے پاس ہے۔ وہ ٹھہری، اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اگر بدر محفوظ نہیں ہے تو حلال؟ ہاں ٹھیک ہے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کے برہمی سے بات کاٹی۔ چند ثانیے کے لیے تناؤ بھری خاموشی چھا گئی۔ میرا آخری سوال، اب کہ وہ ہاتھ باہم پھنسائے قدرے آگے کو ہوا، آنکھوں میں ایک تاثر سا ابھرا، اور وہ جانتی تھی وہ کیا کہنے جا رہا ہے۔ وہ اس تاثر کو پہچانتی تھی، ایک پرانی رقابت۔
تمہیں یہ خیال نہیں آیا کہ تمہارے بچے کو ضیاء سلطان بھی اغوا کر سکتا ہے؟ زیاد نے یہ نہیں کیا، وہ جیل میں ہے۔ آف کورس، ماہر نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ وہ ایک رائٹر ہے، وہ جیل میں رہتے ہوئے یہ کیسے کرے گا؟ مگر ایک منٹ، جیسے یاد کرتے ہوئے چٹکی بجائی۔ تم نے ایک کرائے کے قاتل سے شادی کی تھی۔ اس کے چہرے پہ طنز تھا۔ شبنم زیر لب مسکرائی اور گردن موڑ کے کشمالہ کو دیکھا۔ وہ اسی سنجیدگی سے ماہر کو دیکھ رہی تھی۔ شادی کرتے وقت انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ اگلا انسان کیسا نکلے گا۔ لوگ جیسے ہوتے ہیں ویسے نظر نہیں آتے۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ اس کی اصلیت کیا ہے تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ ناکام شادیوں کے بارے میں ایک دو باتیں تو تمہیں بھی معلوم ہوں گی ماہر فرید۔ تمہارے ماں باپ کی شادی کا اختتام بھی طلاق میں ہوا تھا نا؟ شبنم کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ گھر برا کے ماہر کو دیکھا۔ اس کی رنگت بدلی تھی، طنز غائب ہوا تھا، لب بھینچ گئے۔ ضبط سے چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ وہ اسی سکون سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یعنی زیاد اس معاملے میں بے قصور ہے؟ کچھ دیر بعد وہ بولا، میں نہیں جانتی کہ وہ کیا جانتا ہے، لیکن یہ اس نے نہیں کیا، یہ اس نئے سرکار نے کیا ہے جس کو میں نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑے دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ کی رنگت سفید تھی۔ وہ زیاد نہیں تھا، وہ کوئی اور ہے۔ وہ اسی شہر میں ہے اور میرا بیٹا اسی کے پاس ہے، وہ قطعیت سے کہہ رہی تھی۔ شبنم نے کینہ توڑ نظروں سے اسے دیکھا، پھر سر جھٹک کے خاموش رہی۔ تمام۔ ماہر فرید پیچھے کو ٹیک لگائی۔ چہرہ اب بے تاثر ہو چکا تھا، وہی چہرہ جو مالا نے اندر داخل ہوتے دیکھا تھا۔ میری ایک شرط ہے۔ سن رہی ہوں۔ میرے پاس 2 ماہ ہیں۔ اس کے بعد میں اس شہر کو چھوڑ کے لندن واپس جا رہا ہوں۔ ان 2 ماہ میں تمہاری مدد کروں گا۔ مجھ سے جو ہو سکا میں کروں گا، لیکن اگر تب تک میں اس بچے کو نہ ڈھونڈ سکا تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا اور میرا تمہارا حصہ برابر ہو جائے گا۔ لیکن وہ رکا۔ اب کہ وہ مسکرایا، گال کا گھڑا واضح ہوا۔ لیکن تم ایک کانٹریکٹ سائن کرو گی۔ کشمالہ مبین پہلی دفعہ چونکی، بے اختیار شبنم کو دیکھا۔ اس نے آئی پیڈ کے اوپر چند پرنٹ شدہ کاغذ پکڑ رکھے تھے۔ کیسا کانٹریکٹ؟ تم 2 ماہ تک استنبول چھوڑ کے نہیں جاؤ گی۔ اس کی آنکھیں اچنبھے سے چھوٹی ہوئی۔ کیا مطلب؟ میرا کام ہے، مجھے ایونٹس کے لیے ٹریول کرنا ہوتا ہے۔ لیکن وہ نہیں سن رہا تھا۔ وہ وقت گیا جب تم یہ فیصلے کرتی تھی کہ کون کس کی زندگی سے کب نکلے گا۔ اب میں یہ طے کروں گا۔ شبنم نے بے اختیار نگاہیں جھکا دی اور کانٹریکٹ کے کنارے ناخن سے رگڑنے لگی۔ بات ذاتی حدود میں داخل ہو چکی تھی۔ اور ہاں، چونکہ میں ایک جھوٹا مینیپیولیٹر ہوں، اس لیے اگلے 2 ماہ تک میں تمہیں ہر بات کا جواب سچ میں دینے کا پابند نہیں ہوں۔ میں وہی بتاؤں گا جو میرا دل چاہے گا۔ مجھ سے کسی سچائی اور ایمانداری کی توقع مت رکھنا۔ میں 2 ماہ یہاں نہیں رہ سکتی۔ میرا ویزا، تمہارا ریزیڈنٹ پرمٹ میری کمپنی اپلائی کرے گی۔ اسی لیے اس نے آبرو سے شبنم کو اشارہ کیا۔ شبنم نے مسکرا کے ہتھیلی اس کی طرف بڑھائی۔ پاسپورٹ؟ کشمالہ نے اس کی ہتھیلی کو دیکھا، پھر ماہر کو۔ تم لوگ میرا پاسپورٹ رکھنا چاہتے ہو؟ اگر تم یہ کانٹریکٹ سائن کرتی ہو تو ہم رکھیں گے، ورنہ نہیں۔ تم اگلی فلائٹ سے واپس وینکوور جا سکتی ہو۔ وہ ٹیک لگائے ہاتھ باہم پھنسائے پرسکون دکھائی دیتا تھا۔ وہ چند لمحے لب کاٹتی اس کانٹریکٹ کے پہلے صفحے کو دیکھتی رہی اور پھر آگے بڑھی۔ وہ کاغذ کا ٹکڑا شبنم کے ہاتھ سے کھینچنے والے انداز میں لیا، ہولڈر میں رکھا سرخ پین نکالا اور پین کی نوک دستخط والی جگہ تک لائی۔ پڑھ لو پہلے، وہ بے اختیار بولا تھا۔ مالا نے اپنے نام کے نیچے پین رگڑا۔ وہ نہیں چلا۔ اس نے ایک شکایتی نگاہ ماہر پہ ڈالی۔ وہ آگے کو جھکا اور دوسرا پین نکالنے لگا، لیکن تب تک وہ اسی سرخ پین کو دوبارہ رگڑنے لگی۔ وہ چل گیا تھا۔ ماہر نے سبز پین اس کے سامنے رکھا۔ اس نے اسے دیکھا تک نہیں، سرخ دستخط کر کے کاغذ اس کی طرف دھکیلے۔ پاسپورٹ؟ شبنم نے پھر سے دہرایا۔ تمہارا خیال ہے میں پاسپورٹ بیگ میں رکھ کے گھوم رہی ہوں گی؟ وہ قدرے اکتائی تھی۔ شبنم بے اختیار ماہر کو دیکھا۔ بات تو درست تھی کشمالہ خانم۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ تم بلد کے جس اپارٹمنٹ میں رہ رہی ہو، اس بلڈنگ میں لاکرز مہیا نہیں کیے جاتے، اس لیے تمہارا پاسپورٹ تمہارے بیگ میں ہی ہے۔ پلیز۔ مصالحتی انداز میں اشارہ کیا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، آنکھیں چھوٹی کیے جیسے اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہی ہو، پھر جھک کے بیگ میں ہاتھ ڈالا اور واپس سیدھی ہوئی تو ایک پاسپورٹ انگلیوں میں دبا تھا۔ تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔
پاسپورٹ پٹکنے والے انداز میں شبنم کے ہاتھ پر رکھا، کیونکہ وہ میں نہیں ہوں جو چھوڑ کے جاتی ہوں، یہ وتیرہ تمہارا ہے۔ مجھے 2 ماہ کیا 2 سال بھی اس شہر میں رہنے پہ اعتراض نہیں ہے۔ ہاں، اگر تمہیں لگتا ہے اس طرح شاید میں آؤٹ آف بزنس ہو جاؤں گی تو تم غلط ہو۔ سرما آ رہا ہے، یورپ اور امریکہ میں لوگ سرما میں نہ شادیاں کرتے ہیں نہ شوٹس۔ میں فارغ ہی تھی۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کچھ اور یا میں جاؤں؟ شبنم وتیرے تک سن کے ہی جلدی جلدی کاغذ سمیٹتی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ ہاں، ایک بات، وہ وہیں بیٹھے بیٹھے بولا تھا۔ مالا رک کے سننے لگی۔ دوبارہ کبھی میری ماں کا ذکر مت کرنا۔ ذکر تو ہوگا، جب تم میری ناکام شادی مجھے یاد کرواؤ گے تمہیں اپنے والدین کی ٹوٹی ہوئی شادی کا ذکر سننا پڑے گا۔ دوسروں کی غلط شادیوں پہ انگلیاں اٹھانے والوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے اپنے خاندان میں بھی ایسی مسائلیں موجود ہوتی ہیں۔ کندھے اچکائے، بیگ اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے بے اختیار مٹھی بھینچ لی۔ وہ جانتا تھا وہ اپنی زندگی پچیدہ کرنے جا رہا ہے، لیکن حلال اف۔ وہ جھکا اور تیسرے نمبر کا دروازہ کھولا۔ دروازہ واپس کھلا اور شبنم تیزی سے اندر آئی۔ ماہر نے سیدھے ہوتے ہوئے نامحسوس انداز میں دراز واپس دھکیل دیا۔ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ بے چین سی سامنے آ کھڑی ہوئی، اینک کے پیچھے آنکھیں ناخوشی سے چھوٹی کیے۔ ہم نہیں، میں، وہ سکون سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا اور شرٹ کے مڑے آستینوں کی تہیں کھولنے لگا۔ تمہیں اس سے کیا مسئلہ ہے؟ کف کا بٹن بند کرتے ہوئے ایک سنجیدہ نگاہ اس پر ڈالی۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ کو دوبارہ تکلیف ملے۔ یہ میرا مسئلہ ہے شبنم۔ تمہیں اس آفس میں آئے مہمان کی عزت کرنی چاہیے۔ آپ کے اوپر اس کی مدد کرنا فرض نہیں ہے۔ پھر کیوں؟ وہ اب کے الجھ گئی تھی۔ دوسرے کف کا بٹن بند کر کے وہ مڑا اور ہینگر سے کوٹ اٹھایا۔ شبنم بے چینی سے اسے کوٹ پہنتے دیکھے گئی اور وہ اس کا سوال نظر انداز کر گیا تھا۔ ہم نے اسے 2 ماہ کے لیے استنبول میں کیوں روکا ہے؟ وہ ماہر فرید کو جانتی تھی۔ وہ ایسا قدم کبھی بھی کشمالہ کو تنگ کرنے یا اسے آؤٹ آف بزنس کرنے کے لیے نہیں اٹھائے گا۔ وہ خاموشی سے کوٹ کے بٹن بند کر رہا تھا۔ کیا واقعی کوئی نیا سرکار ہو سکتا ہے؟ ماہر نے موبائل میز سے اٹھا کے جیب میں ڈالا، پھر فرصت سے شبنم کو دیکھا۔ کوئی نیا سرکار نہیں ہے، وہ سلسلہ ختم ہو چکا۔ وہ پر یقین تھا۔ پھر میں جانتا ہوں اس کا بچہ کہاں ہے۔ شبنم پلک جھپکنا بھول گئی۔ وہ بچہ اپنے باپ کے پاس ہے۔ وہ ایک ایک لفظ پہ زور دیتا میز کے پیچھے سے نکلا۔ اس بچے کو ضیاء سلطان نے خود اغوا کیا ہے۔ وہ اب تک زندہ ہے یا نہیں، یہ صرف ضیاء جانتا ہے۔ آپ کو کیسے؟ کیونکہ میں ضیاء کو جانتا ہوں۔ وہ زخمی سا مسکرایا۔ اس نے یہ سب صرف کشمالہ کو واپس حاصل کرنے کے لیے کیا ہے۔ وہ بچہ ان دونوں کو جوڑتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے پاس آئے، وہ دونوں مل کے اپنا بچہ تلاش کریں اور پھر وہ اس کو ایک دفعہ پھر سے حاصل کر لے۔ اور ہم، یہ کانٹریکٹ، وہ پھر سے الجھی۔ ضیاء سلطان نے یہ کھیل شروع کیا ہے، اس دفعہ اسے میں ختم کروں گا۔ اس کے پلان کے مطابق کشمالہ کو اس کے پاس جانا چاہیے تھا، لیکن وہ میرے پاس آئے گی، اسے توقع نہیں تھی، کیونکہ اس نے ہاتھ اٹھا کے دکھایا۔ تیسری انگلی میں سلور انگوٹھی دمک رہی تھی، کیونکہ اس کے خیال میں اس کھیل سے نکل چکا تھا۔ شبنم بالکل ہکا بکا سی اسے دیکھ رہی تھی۔ کشمالہ ضیاء کے لیے سب سے قیمتی انسان ہے، اور میں نے، اس نے پاسپورٹ 2 انگلیوں سے اٹھا کے شبنم کی ہتھیلی پر رکھا، اس کی سب سے قیمتی شے کو قید کر لیا ہے۔ ضیاء اس کے پیچھے آئے گا۔ وہ چونکی۔ اب تم سمجھ رہی ہو؟ وہ مسکرایا۔ میں ضیاء سلطان کی قید ختم ہونے کا منتظر تھا۔ وہ حلال کا مجرم ہے، اس کی طرف میرے بہت سے حساب نکلتے ہیں۔ اس کو جیسے ہی معلوم ہوگا کہ وہ میرے پاس آئی ہے، وہ کسی نہ کسی طرح اس قید سے نکل آئے گا۔ مسکرا کے کہتا وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کیا معلوم واقعی کوئی نیا سرکار نگینا کی جگہ لے چکا ہو۔ شبنم ایڑیوں پر گھومی۔ ماہر نے پلٹ کے اسے دیکھا، ہاتھ ڈور نوب پر تھا۔ وہ بچہ کسی خطرے میں نہیں ہے، وہ اپنے باپ کی پناہ میں محفوظ ہے۔ کوئی نیا سرکار نہیں ہے شبنم، نہ کسی جادوگر میں اتنی ہمت ہے کہ وہ ضیاء سلطان کے بیٹے کو اغوا کرے۔ ماہر فرید انسانوں کے بارے میں کبھی غلط نہیں ہوتا۔ وہ استہزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ باہر نکل گیا۔ شبنم نے انگلیوں پر وہ تمام اوقات یاد کرنے چاہے جب وہ غلط ثابت ہوا تھا، لیکن اسے جاتے دیکھ کے زور سے پکار اٹھی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟
ایک پرانے دوست کا کھوج لگانے۔ شبنم کو اس کے جوتوں کی آواز دور جاتی سنائی دے رہی تھی۔